تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النحل آیت 69 میں فرماتا ہے، نیز آپ کے پروردگار نے شہد کی مکھی کی طرف وحی کی کہ پہاڑوں میں، درختوں میں اور انگور کی بیل میں اپنا گھر اور چھتا بنا، اور پھر ہر قسم کے پھل سے اس کا رس چوس، اور اپنے پروردگار کی ہموار کردہ راہوں پر چلتی رہ۔ ان مکھیوں کے پیٹ سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ سورۃ النحل آیت 69۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے لفظ کلی فرمایا ہے جس کے معنی ہے تو کھا، اور یہ صیغہ امر واحد مؤنث حاضر کا ہے، جس سے ظاہر ہے کہ قرآن شہد کو اکٹھا کرنے والی مکھیوں کے جنس مؤنث بیان کرتا ہے، اور اس بات کا علم جدید تحقیقات کے بعد ہی انسان کو ہو سکا ہے، جو قرآن کے من جانب اللہ ہونے کی ایک واضح دلیل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں جو عام مکھی یعنی ذباب سے بڑی ہوتی ہے، اور اس سورت کا نام النحل اسی نسبت سے ہے کہ اس سورت میں نحل کا ذکر آیا ہے۔ اس مکھی کی طرف وحی کرنے سے مراد فطری اشارہ یا تعلیم ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر جاندار کی جبلت میں ودیت کر رکھی ہے۔ یہ اسی فطری وحی کا اثر ہے کہ وہ اپنے لیے ایسا چھتا یا اپنا گھر بناتی ہے جسے دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے، اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں تمام جانور، پرندے، کیڑے مکوڑے اپنے تحفظ کے لیے گھر بناتے ہیں، لیکن جس طرح کا خوبصورت گھر شہد کی مکھی بناتی ہے اور پھر اس کا انتظام چلاتی ہے، کسی اور پرند اور چرند کے ہاں نہیں ملتا۔ شہد کی مکھی کا وجود اندازاً 10 کروڑ سال سے پایا جاتا ہے۔ ان میں کام کرنے کے لحاظ سے مکھیوں کی درجہ بندی ہوتی ہے۔ چھتے میں 3 طرح کی مکھیاں ہوتی ہیں: ملکہ مکھی، کوئن بی، نکھٹو مکھی، ڈرون بی، اور کارکن مکھی، ورکر بی۔ مکھیوں کا چھتا 6 کونوں والے خانوں پر مشتمل ہوتا ہے جن کی دیواریں موم سے بنتی ہیں۔ ان میں دراڑوں اور سوراخوں کو بند کرنے کے لیے درختوں کی کونپلوں سے بیروزہ کی طرح کا ایک لیس دار مادہ حاصل کیا جاتا ہے۔ آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ شہد کے کئی رنگ ہوتے ہیں: زرد رنگ، سفیدی مائل یا سرخی مائل یا سیاہی مائل، اور ان رنگوں کے بھی مختلف اسباب ہوتے ہیں۔ تاہم ہر قسم کے شہد میں چند مشترکہ خواص ہیں۔ سب سے اہم خاصیت یہ ہے کہ بہت سی بیماریوں کے لیے شفا کا حکم رکھتا ہے شہد، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کو شہد پلاؤ۔ وہ دوبارہ آ کر کہنے لگا، یا رسول اللہ، شہد پلانے سے تو اس کا پیٹ اور خراب ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا قول سچا اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، جاؤ اسے پھر دوبارہ شہد پلاؤ۔ وہ تیسری بار آیا اور کہنے لگا، میں نے شہد پلایا لیکن اسے اور زیادہ پخانے آنے لگ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، اللہ نے سچ کہا ہے اور تیرے بھائی کے پیٹ نے جھوٹ کہا۔ اس نے پھر شہد پلایا تو وہ تندرست ہو گیا۔ اسی طرح انگلستان میں سالفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر لاری کرافٹ نے حساسیت اور موسم بہار میں جو بیماریاں ہوتی ہیں، الرجیز وغیرہ اور دوسری ہے فیور وغیرہ اور بخار وغیرہ، ان سے متاثرہ 200 مریضوں پر تجربات کے بعد ثابت کیا ہے کہ یہ عوارض کسی اور دوائی کو شامل کیے بغیر صرف شہد سے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ڈاکٹر کرافٹ کے مطابق یہ شہد باغوں سے حاصل کیا گیا ہو اور اسے بار بار گرم نہ کیا گیا ہو تو یہ شفا کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح گندم کے آٹے میں شہد ملا کر مرہم سی بنا کر پھوڑے پھنسیوں پر لگائیں تو پھوڑے مندمل ہو جاتے ہیں۔ شہد میں سرکہ اور نمک ملا کر چھائیوں پر لگانے سے چھائیوں کے داغ دور ہو جاتے ہیں۔ روغن گل میں ملا کر گندے زخموں پر شہد لگانے سے ان کی عفونت ٹھیک ہو جاتی ہے اور زخم بھی ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ عرق گلاب میں شہد لگا کر بالوں پر لگانے سے جوئیں بھی مر جاتی ہیں اور بال ملائم اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ جرمنی میں ایک نئی دوائی نورڈس کے پروپلس کے نام سے تیار ہو رہی ہے جو کیپسول، دانے دار شربت اور مرہم کی صورت میں تیار کر کے برلن کی ایک کمپنی نے تحقیقات کے بعد مارکیٹ میں پیش کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈنمارک کے پروفیسر لینڈ نے بھی
تحقیق کی ہے اور بتایا ہے کہ شہد میں ایک جراثیم کش عنصر پروپلس کے نام سے موجود ہے، اور لیبارٹری میں تجربات کے مطابق یہ پیپ اور سوزش پیدا کرنے والا جراثیم کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، اور ان سے جسم کی قوت مدافعت میں بھی بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات جو شاید آپ لوگوں کو نہ پتہ ہو کہ دنیا میں جتنے بھی چرند اور پرند ہیں، ان کے بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کا وزن جتنا بھی ہو بالغ ہونے کے بعد والے وزن سے تناسب میں ہوتا ہے۔ مثلاً انسان کا بچہ اگر پیدائش کے وقت 8 پاؤنڈ کا ہو اور بالغ ہونے پر اس کا وزن 160 پاؤنڈ ہو، تو مراد یہ ہوئی کہ بچے کا وزن بلوغت پر 20 گنا بڑا ہے۔ عام حیوانات کے بچے 20 سے 25 گنا بڑھتے ہیں، جبکہ شہد کی مکھی کا بچہ بڑے ہونے پر اپنے پیدائشی وزن سے 350 گنا بڑھتا ہے۔ پوری حیوانی دنیا میں کسی بچے کے اتنے بڑھنے کی کوئی مثال موجود نہیں۔ یہ ایک منفرد واقعہ ہے۔ چونکہ ان بچوں کی خوراک رائل جیلی ہوتی ہے، اس لیے اس کے نتیجے میں یہ بچے بہت تیزی سے نشو و نما پاتے ہیں اور ان کی کمزوری دور ہوتی ہے اور وہ جلدی جلدی بڑے ہوتے ہیں۔ شہد اور رائل جیلی ان بچوں کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے جن کا وزن کم ہو رہا ہو، جن کو بھوک نہ لگ رہی ہو، بیماری سے جو لوگ اٹھے ہوں۔ زچگی کے بعد کی کمزوری کے لیے رائل جیلی اور شہد ایک شفا کی حیثیت رکھتے ہیں۔ عام جسمانی کمزوری اور دماغی اور جسمانی تھکن کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے۔ پیچیدہ اور پرانی بیماریوں میں جیسے کہ جگر کی بیماری، خون کی کمی، وریدوں کی سوزش اور خون کا انجماد، جوڑوں کی بیماریاں، گنٹھیا، معدہ کا السر، ان سب کے لیے شہد شفا کی حیثیت رکھتا ہے۔ قرآن مجید نے مکھی کے جسم سے خارج ہونے والے اس جوہر کو 1400 سال پہلے شفا کا مظہر قرار دیا، اور آج کی دنیا ہزاروں سال کی تحقیق کے بعد قرآن کی تائید کر رہی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ اب خدا تعالیٰ کی کن کن نعمتوں کا شکر ادا کرو گے؟ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ احسن الجزا۔